بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں سماعت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب مسلمان مدینہ آئے تو وہ اکٹھے ہو جاتے اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے، کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا عیسائیوں کے گھنٹے کے مانند ایک گھنٹہ لے لو، اور بعض نے کہا یہود کے قرنا جیسے قرنا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ایک آدمی ہی کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال، اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔ بحوالہ 837 صحیح مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو مؤذن تھے، بلال اور نابینا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بحوالہ 843 صحیح مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن پر طلوع فجر کے وقت حملہ کرتے تھے اور اذان کی آواز پر کان لگائے رکھتے تھے، پھر اگر اذان سن لیتے تو رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے۔ ایسا ہوا کہ آپ نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فطرت پر ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو آگ سے نکل گیا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ بحوالہ 847 صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہتا ہے اسی کی طرح کہو۔ بحوالہ 848 صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے اور جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ بحوالہ نمبر 849 صحیح مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے ہر ایک اللہ اکبر کہے، پھر وہ مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو وہ بھی کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو وہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر وہ مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے تو وہ
لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر مؤذن اللہ اکبر کہے تو وہ بھی اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوستو بحوالہ نمبر 850 صحیح مسلم۔ دوستو آج کی اس نشست میں آپ لوگوں نے چند احادیث کے مجموعے پر چند احادیث سنی۔ دوستو یہ جو احادیث کا گلدستہ پیش کیا گیا، دوستو یہ ہماری اپنی اصلاح کی نیت سے اور آپ سب لوگوں کی اطلاع کی نیت سے ہے۔ جو لوگ اپنی اصلاح کی نیت سے اس تعلیمی حلقہ کے ساتھ جڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور ان کئی باتوں کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیتے ہیں، اپنی ہابی بنا لیتے ہیں اور اس کو اپنا طرز بنا لیتے ہیں، تو ایسے لوگ ساری زندگی کامیاب رہیں گے، کبھی بھی یہ بھٹکیں گے نہیں، کبھی ان کو ہلاکت نہیں آئے گی، کبھی ان کو تباہی نہیں چھوئے گی، ان کو ناکامی نہیں چھوئے گی۔ دوستو زندگی آسان چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا مشغلہ راہ بناؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنا نصیب فرمائے اور ان کے طریقوں پہ استقامت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب کے ساتھ شیئر کریں، سب کو بتائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیت رہیں، آباد رہیں۔